آج میں آپ حضرات کے سامنے گنبد خضرا کی مکمل تاریخ اور اولیاء اللہ کے جو مزارات بنائے جاتے ہیں ان کے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قبر پکی کرنا، ان تین چیزوں کے اوپر آج میں آپ حضرات کے سامنے 10 سے زائد حدیثوں کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل اپنے ایمان کی تازگی کے لیے 2 حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پڑھ کر کے پھر اپنی گفتگو کو جو ہے میں آگے لے چلتا ہوں۔ المستدرک الحاکم حدیث نمبر ہے 318، کتاب العلم چیپٹر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے دنیا فانی سے آخرت کی دنیا میں جانے سے پہلے 3 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بہکو گے نہیں۔ اور پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر رکھنا، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس خطبے میں 1000 سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخصیت کو ہمارے حوالے کر کے نہیں گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق موجود تھے، حضرت عثمان غنی موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، یعنی بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں ابو بکر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے بعد حضرت عمر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے بعد تم میں حضرت عثمان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے بعد تم میں حضرت علی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کسی صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے نہیں کہا کہ میں اپنے بعد اپنے صحابہ میں سے کسی کو تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ کیا کہا، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اپنا طریقہ تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے بعد ابو بکر کو بھی موت آ جانی ہے، حضرت عمر کو بھی دنیا سے جانا ہے، حضرت عثمان کو بھی جانا ہے، حضرت علی کو بھی جانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی 11 عیسوی میں، اس کے بعد 13 عیسوی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا فانی سے وفات پا گئے، 24 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی موت ہو گئی، 35 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی موت بھی ہو گئی، 40 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موت بھی ہو گئی، اور 110 ہجری میں آخری صحابی بھی دنیا سے چلے گئے۔ آخری صحابی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد آخری صحابی بھی دنیا فانی سے چلے گئے، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ 110 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر میں نے دین کو کسی شخصیت کے حوالے کیا تو ساری شخصیات دنیا فانی سے چلی جائیں گی، میں کیوں نہ ایسی چیز اپنی امت کے اندر چھوڑ کر کے جاؤں جو قیامت تک رہنے والی ہے، اور جس کی گارنٹی رب نے اپنے قرآن میں خود لے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تحفہ دیا قرآن مجید، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور میرے طریقے کو پکڑ کر رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بہکے ہوگے نہیں۔ اب دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر حدیث نمبر 6225، 6226، 6227، 6228، اوپر تلے یہ 4 حدیثیں موجود ہیں۔ حج کے موقع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک خطبہ دیا، خم نامی جگہ، اور اس سے غدیر خم کی احادیث بھی کہا جاتا ہے کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو خود کتنی انکساری عاجزی کر رہے ہیں، اور الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم میں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں، اس سے پہلے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر رکھنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور فرقہ واریت میں نہ بٹ جانا، اور اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اپنے اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے خطبوں میں ہمارے لیے قرآن تحفہ بھیج رہے ہیں، ہمارے اندر قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آج انڈیا پاکستان کے مولوی کہتے ہیں قرآن مجید کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، قرآن کو اگر ڈائریکٹ پڑھو گے تو تمہیں اس سے تم مطلب نہیں نکال پاؤ گے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے قرآن مجید کو۔
ہم کون سا قرآن کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں؟ ہم تو ترجمہ پڑھتے ہیں. ایک مولانا صاحب کے پاس میں چلا گیا اور میں نے ان سے کہا جی یہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور یہ قرآن و حدیث کے منہج پر نہیں ہے, ان سے تھوڑا ہٹ کر کے ہے. تو قرآن جو ہے کچھ اللہ کی توحید الگ طریقے سے بیان کر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کے اوپر صحیح عمل پیرا نہیں ہے. میں نے جب ان سے یہ کہا, وہ کہیں گے بیٹا آپ کو نا اصل میں سمجھ نہیں آئے گی, آپ قرآن مجید سے مطلب نہیں نکال پاؤ گے. میں اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا نہیں سمجھتا. میں یہ کہتا ہوں چلو کچھ بھی نہیں, اگر میرے کو قرآن عربی میں تو پڑھنا آتا ہے. جب ایک مولوی کو یہ بتایا جائے گا کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, تو پھر عام آدمی کیسے قرآن مجید کو پڑھے گا یا سمجھے گا؟ عام آدمی بیچارے عوام الناس تو پہلے ہی سے قرآن مجید جو ہے پڑھنے سے پریشان ہے. وہ سوچیں گے خیر چلو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا, مولوی ایسے بھی کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, اس سے مسئلہ نہیں نکال سکتے. میں نے کہا جی ڈائریکٹ میں بھی نہیں پڑھتا. میں نے مولوی صاحب سے کہا قرآن ڈائریکٹ میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا میں تو امام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھتا ہوں, میں تو وہاں سے مطلب نکالتا ہوں. اب قرآن ڈائریکٹ پڑھنا یہ ہو گیا کہ آپ عربی کے اندر قرآن کو پڑھو گے اور خود بخود اس سے مطلب نکالو گے, وہ ہو گیا ڈائریکٹ. اب ہم کسی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, وہ ٹرانسلیشن جو اردو کے اندر کی ہوئی ہے, ہم اس کے اوپر اگر پڑھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہم نے ڈائریکٹ تھوڑی پڑھا, وہ ہم نے امام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. وہ جس نے قرآن کا ترجمہ کیا, جس مفسر نے, ہم نے اس سے پڑھا ہے, تھوڑی نا ہم نے قرآن ڈائریکٹ پڑھا. تو میں نے کہا تھا کہ میں 10 سے زائد حدیثیں پیش کروں گا ایسی کہ جن کے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزارات بنانے ثابت ہی نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں. تو میں اس سے پہلے ایک بات اور ضمن یہاں کہہ دیتا ہوں کہ میری کوئی احادیث اگر غلط ثابت ہو جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو سزا مجھے دو گے میں سہنے کے لیے تیار ہوں, اگر میری کسی ایک حدیث کو غلط ثابت کرو گے. اور انشاءاللہ تعالی میں ساری حدیثوں کے کتابوں سے حوالے بھی پیش کروں گا, کتابوں کا نام بھی بتاؤں گا, اور اس کے بعد جو ہے حدیث نمبر بھی آپ حضرات کے سامنے میں بتاؤں گا. صحیح بخاری کتاب الجنائز چیپٹر حدیث نمبر ہے 1390 اور صحیح مسلم میں ہے 1183 نمبر حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی چادر مبارک کو اپنے چہرے سے ہٹاتے اور یہ فرماتے ہیں لعن اللہ یہود والنصارى لعن اللہ یہود والنصارى لعن اللہ یہود والنصارى, اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور اللہ لعنت فرمائے عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیاء مساجد, انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو, انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو, اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ اور سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اس کے آگے ان دونوں حدیثوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمنٹ موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر سجدے شروع کر لیں گے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عوام الناس کی زیارت کے لیے کھول دیتے. دیکھو جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہ چیزیں پتہ تھیں کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر سجدے آ کے شروع نہ کر لیں. تو جب یہ لوگ انڈیا اور پاکستان کے اپنے اپنے اولیاء کی قبروں پر سجدہ طواف شروع کر لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے اس طرح کے کام نہ کرتے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ہمیں یہی ڈر تھا, ہمیں یہی خطرہ تھا ہمیں کہ لوگ کہیں ایسا نہ کر لیں, تو اس لیے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے نہیں رکھا ہوا. اور آج بھی جو لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں گے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے جو قبر مبارک ہے وہ نظر نہیں آئے گی, کیونکہ وہ مٹی کی بنی ہوئی ہے اور زمین کے برابر ہے, زیادہ سے زیادہ اونچی ہوگی, ایک بالشت ہوگی. وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالی حدیث میں نے وہ بھی نوٹ کی ہوئی ہے, وہ حدیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کتنی ہے آ جائے گی آگے وہ بھی, لیکن وہ بھی زمین کے برابر مٹی ہے اندر سے بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کچی ہے اور باہر سے جو ہے وہ گنبد جو بنا ہے وہ باہر سے, آگے گنبد کی بھی حدیث آ رہی ہے. اب صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں حدیث نمبر 1188 حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 5 دن پہلے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا, خبردار تم میں سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر سجدے شروع کر لیا کرتے تھے, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میری وفات کے بعد میری قبر مبارک پر ایسا مت کرنا. میری امت کے لوگوں کو میں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے اپنے بزرگوں اپنے اپنے نیک و کار لوگوں کی قبروں کے اوپر یہ ظلم و ستم نہ کرنا, وہاں طواف نہ کرنا, وہاں سجدے نہ کرنا. یعنی یہ قبریں اتنی زیادہ کیوں ٹینشن بنی ہوئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قبروں کی اتنی کیا ٹینشن تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے اپنے
اولیاء کی قبروں کو, اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر عمارت بنانا شروع کر لیں گے, سجدے شروع کر لیں گے, طواف شروع کر لیں گے. اور آگے مسند احمد میں 7952 پر یہ حدیث پاک موجود ہے, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی, اللہم لا تجعل قبری ومن یعبدو, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ آ کے اس پہ سجدہ شروع کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے لیے بت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کے اوپر آ کر کے سجدے شروع کر لیں. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کتنی ٹینشن تھی. یہ قبروں سے جو ہے شرک کی شروعات ہی جو ہے نا وہ قبروں سے ہوتی ہے, اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قبروں کی ٹینشن تھی. اب وہ کرٹیکل حدیث آ رہی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پکی کرنے سے اور قبر کے اوپر گنبد بنانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحیح مسلم کتاب الجنائز چیپٹر حدیث نمبر 2245 ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں منع کرتا ہوں 3 چیزوں سے, کہ قبر کو پختہ مت کرنا, اپنی قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پہ ٹائل مت لگانا, قبروں پہ لکھنا مت, اور قبر کے اوپر گنبد نہ بنانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر گنبد بنانے سے نبی منع فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں, پیغمبر خدا منع فرما رہے ہیں کہ قبر کے اوپر گنبد نہ بنانا. اور یہاں جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لے کے ہیں جی, وہ فوق اور لا الا کا مسئلہ ہے, یعنی قبر بالکل ایگزیکٹ جو قبر کے اوپر ہے نا وہاں سے آپ گنبد نہیں بنا سکتے, وہاں سے آپ کو جو ہے عمارت نہیں کھڑی کر سکتے, سائڈ سے آپ کر سکتے ہو. وہ یہ مسئلہ لے کے آگے. اور جو قبر پکی کرنے کے بارے میں, جی قبر اندر سے پکی نہیں کرنی ہے, اندر جو قبر کا حصہ ہے اس کو پکا نہیں کرنا, باہر سے آپ قبر کو پکا کر سکتے ہو. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح طور پر فرما رہے ہیں میں منع کرتا ہوں قبریں پکی نہیں کرنا, قبر کے اوپر گنبد نہیں بنانا, تو یہاں کہاں سے آپ گنجائش نکالو گے جی, یعنی اپنی گنجائش نکالو گے کہ کہیں سے ہمیں موقع مل جائے. اور آگے فرمایا قبر کے اوپر مجاور بن کے مت بیٹھنا. 3 کام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر کیے جاتے ہیں, قبر پکی بھی کی جاتی ہے, اور قبر کے اوپر گنبد بھی بنایا جاتا ہے, اور مجاور بھی آپ کو ملیں گے قبروں کے اوپر بہت سارے. ہر قبر کے اوپر, ہر زیارت کے اوپر جو ہے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں آج کل. جناب ان تینوں کاموں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. اب آپ بتائیے ہم نبی کی بات کو مانیں گے یا کہ جال حق یا ان مولویوں کی بات کو مانیں, معاشرے یا سماج کی بات کو مانیں؟ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جس کے کانوں تک پہنچ جائیں, جس کے دل و دماغ تک پہنچ جائیں, اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ ان کے اوپر عمل کرے. اب کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی یہاں سے قبریں پکی کرنے کے بارے میں. اور میں نے اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے بریلوی مسلک سے جڑے ہوئے علماء جو ہیں وہ ان چند چیزوں سے منع بھی کرتے ہیں لوگوں کو, لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں جی. لوگ ان کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں, یہ وابی ہونے والے ہیں, یہ ایسے ہے ویسے ہے, اس طرح کے الزام تراشی لگا دیتے ہیں ان پر. اور ہمارے الحمدللہ علاقے کے اندر بہت سارے اہل سنت بریلوی مسلک سے جڑے ہوئے ایسے لوگ ہیں جن کی قبریں, جن کے والدین کی قبریں جو ہے وہ بالکل کچی ہیں. الحمدللہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہے, لیکن چند علماء بھی اس چیز کے بالکل اللہ کی پکڑ میں آئیں گے کہ جو آج ان چیزوں سے لوگوں کو منع نہیں کرتے, ان شرک اور بدعات سے. اور یہ جو حدیثیں ہیں جب یہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں گی جناب, تو پھر آپ کو ان کے اوپر عمل کرنا لازمی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب آگے سنن ابو داود حدیث نمبر 42 کتاب مناسی چیپٹر میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کے اوپر میلہ نہ لگانا. آپ دنیا کے کسی حصے سے مجھ پر درود پڑھو گے, اللہ آپ کا درود مجھ تک پہنچا ہی دے گا, مگر میری قبر کے اوپر میلہ نہ لگانا, میری قبر کے اوپر عرس نہ لگانا. اب جب نبی پیغمبر خدا ہو کر کے یہ چیز خود فرما رہے میری قبر پہ میلے اور عرس نہیں لگانا, تو بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کی قبر کے اوپر کیوں میلے لگائے جاتے ہیں, کیوں ان کی قبر کے اوپر عرس لگائے جاتے ہیں؟ کیا اولیاء اللہ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بڑھ کر کے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر کوئی میلہ نہیں لگتا جناب, کوئی عرس نہیں ہوتا, کوئی چڑھاوا نہیں چڑھتا, کوئی نیاز النظر وہاں پہ نہیں چڑھتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہاں انڈیا پاکستان کے اندر ہر چھوٹی چھوٹی خانقاہیں ہیں, وہاں پہ بھی دیے جلائے جاتے ہیں, ہر ایک شرک و بدعات وہاں کی جاتی ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ دنیا کے کسی حصے سے بھی درود پڑھو گے اللہ پہنچا ہی دے گا, لیکن میری قبر پہ میلے اور عرس نہ لگانا. پتہ کیا چلا عرس منانا ثابت ہی نہیں ہے. یہ جو برسی کی جاتی ہے قبروں کے اوپر جا کے میلے لگائے جاتے ہیں, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے.
اور یہ اولیاء اللہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں انکار کر دیں گے. اب آنے والی جو حدیث ہے صحیح مسلم 2242 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. مشہور صحابی فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ جب روم کی جنگ کے دوران جب روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ان کا ایک ساتھی فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. تو انہوں نے اس ساتھی کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کیا, بالکل زمین کے برابر کر دیا, اور یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم دیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ جب بھی قبر بنائی جائے قبر کو بالکل کچی اور زمین کے برابر رکھا جائے, زیادہ سے زیادہ ایک بالشت رکھا جائے, اس سے اونچی قبر نہ کی جائے. تو پتہ کیا چلا, صحابہ کی جب قبریں بالکل کچی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام پریکٹیکلی اسی کو کر کے دکھایا کرتے تھے. اب نبی نے فرما دیا کہ قبر زمین کے برابر ہونی چاہیے پچھلی حدیثوں میں, اور صحابیوں نے اسی طرح کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بالکل پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کیا. کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا قبروں کو برابر رکھیں, تو ہم قبر کو زمین کے برابر رکھ رہے ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر صحابہ کرام تو زیادہ عمل کیا کرتے تھے. اب سنن ابو داؤد حدیث نمبر ہے 3206, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن ذون رضی اللہ عنہ کی قبر کے کنارے ایک پتھر رکھا اور پھر فرمایا کہ اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان لیا کروں گا. یعنی پتہ کیا چلا کہ ساری قبریں جو ہے وہ قبرستان میں کچی تھیں اور زمین کے برابر تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی تھے, بھائی تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی تھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے تو اپنے اس ساتھی کی قبر مبارک کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا اور یہ فرمایا کہ ان ساری قبروں میں سے یہ پتھر رکھا ہے اور اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان لیا کروں گا. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر خدا کو دیکھیں, جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی کی شریعت کو بھی مانا جائے اور اس نبی کے طور طریقے کو بھی مانا جائے. جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پہ عمل کرو گے, اس طریقے کو فالو کرو گے, تو ہمارے جو لڑائی جھگڑے فتنے فساد سارے ختم ہو جائیں گے. اب اگلی حدیث بھی جو ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور بہت خاص اور اہم حدیث ہے اور 2943 نمبر حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر صحیح مسلم میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ابو حجاج کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسے کام پر مامور نہ کروں کہ جس کام کے اوپر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور کیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابعی کو کام بتایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی, کوئی بھی اگر اونچی قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو, بالکل زمین کے برابر کر دو, اور اگر کہیں پہ تصویر ملے تو اس کو ہٹا دو. تو اب جال حق میں جو ہے اس حدیث کے بارے میں بھی گھٹالا کیا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری قبریں توڑی تھیں اور تصویریں ہٹائی تھیں. تو اپنے بعد حضرت علی نے اس تابعی کو بھی یہی کام لگایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی تصویر مل جائے ہٹا دو, کوئی اونچی قبر مل جائے اس کو زمین کے برابر کر دو. حضرت علی نے بھی پریکٹیکلی کیا اور تابعی کو بھی حضرت علی نے یہ کام دیا, تابعی کو بھی حضرت علی نے یہ کام بتایا. اب تابعی نے بھی ایسا کیا ہوگا کہ دیکھو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرح واضح ہمارے پاس آ رہی ہیں, لیکن ہم لوگ ہیں جو ان سے بالکل نوافق اور دور بیٹھے ہوئے ہیں. اس حدیث سے یہ جواز بالکل نہ نکالا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے, اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ قبرستان جانا, قبروں پر جانا, جس قبرستان میں کچی قبریں بنی ہوئی ہونا اس قبرستان پہ جانا تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے. جہاں مٹی کی قبریں ہوں, جہاں تمہاری آنکھوں کے آنسو باہر نکل آئے, اس قبرستان جانا تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے. تو مجھے بتائیے کیا کسی دربار پر جانے سے, کسی زیارت پر جانے سے, کسی درگاہ پر جانے سے کسی کو آخرت کی یاد آتی ہے؟ مزار کے اچھے اچھے گنبد دیکھ کر, وہ اچھی اچھی ٹائلیں دیکھ کر, وہ لکڑی کی بنی ہوئی جیلی دیکھ کر, وہاں پہ پھول دیکھ کر کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے, نہ کہ وہاں انسان کا دل جو ہے غمگین ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو ایک ذلت کی بات ہے مزاروں پہ جو عورت وہاں دکھتی ہے, مجھے بتاؤ عورت کو دیکھ کر کس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے؟ کس کو وہاں پہ آخرت کی یاد آئے گی مزار پہ جا کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانا جائے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کچی قبروں کے لیے فرمایا تھا کہ تم قبروں پر جایا کرو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو, تمہارا ایمان تازہ ہو, تمہیں آخرت کی یاد آئے. جب تمہیں آخرت کی یاد آئے گی, موت کی یاد آئے گی, تو تم اللہ سے ڈرو گے. جناب مزاروں پہ جا کے کسی کو موت کی یاد نہیں آتی, سب کو موت بھول جاتی ہے وہاں. اور مزاروں پر اس مقصد سے بالکل نہیں جایا جاتا تاکہ ہم جائیں فلاں بزرگ کے زیارت پر جائیں, فلاں بزرگ کے مزار پر جائیں, ہمیں آخرت کی یاد ہے. مزاروں پر صرف اس نیت سے جایا جاتا ہے کہ ہمیں وہاں جانے سے کچھ فائدہ ملے, ہماری کوئی منت پوری ہو, ہماری کوئی مراد پوری ہو. دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں جی اگر اولیاء اللہ کے گنبد بنانے ناجائز ہیں, منع ہے, حرام ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد کیوں بنائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیوں بنائے؟ اس پر میں ایک لاجیکلی دلیل پیش کر دیتا ہوں. اگر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر گنبد بنائے, تو کیا اولیاء اللہ اور نبی برابر ہے؟ نعوذ باللہ. وہ تو پیغمبر خدا ہے نا, وہ نبی ہے, ان کا رتبہ جو ہے امت کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی دلیل جو ہے اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر مزار بنانے پہ نہ لگائی جائے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بنا ہوا ہے تو نبی اور امتی برابر تو نہیں ہو سکتے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دلیل نہ لی جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کون سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا کہ میرا گنبد بنانا, یا کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد بنایا ہو؟ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا, نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے مشورہ دیا, نہ تابعین میں سے, نہ تبع تابعین کسی ایک تابعی کو بھی نہیں پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر گنبد بھی بنے گا. اس گنبد کی کیا تاریخ ہے؟ اس کی تاریخ ذرا آپ اگر پڑھیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد یہ گنبد جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تعمیر کیا گیا ہے. اس کی میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کتاب وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 435, اور اس کے مصنف ہیں نور بن علی بن احمد سمہودی المتوفا 911 ہجری. انہوں نے لکھا ہے کہ گنبد خضرا کب بنا, اس کی کیا تاریخ ہے, اور لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 650 سال بعد 678 ہجری میں ایک بادشاہ تھا مصر کا, منصور بن کلاؤن صالحی. اس بادشاہ نے جو ہے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو بنایا تھا, اور اسی سال جس سال اس بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد بنایا, روزہ بنایا تھا, اسی سال یہ نیا بادشاہ بنا تھا, تخت کے اوپر اسی سال بیٹھا تھا, اور اس نے لکڑی کا گنبد بنا کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر رکھ دیا. تو اس کے بعد کیا علماء نے جو ہے اس بات کو قبول کیا تھا؟ آگے دیکھیں, یہ کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. اور اس بادشاہ نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گنبد بنا کر حجرہ عائشہ کی چھت پر لگا دیا. کمال احمد برہان کے مشورے سے, کمال احمد برہان نے مشورہ دیا بادشاہ کو, مصر کا جو بادشاہ تھا اس کو, اور اس نے اس کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا ایک گنبد بنایا اور بنا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک کے اوپر رکھ دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جس نبی کی وفات جہاں پہ ہوگی اس کو وہیں دفنایا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی تھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی وہیں پہ ہے, حضرت عائشہ کے حجرے میں. تو اس وقت کے علماء کا ذرا آپ نظریہ دیکھیں اس گنبد کے بارے میں. اس وقت کے علماء اس مسئلے کو روک نہ سکے. گنبد بادشاہ نے, جس طرح آج کہیں کوئی پرائم منسٹر بنے یا کوئی عید کا تہوار ہو تو جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یعنی قبروں کے اوپر جا کے چادر چڑھاتے ہیں, تو اس نے جو ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے گنبد چڑھایا اپنے بادشاہ بننے پر. اور اس وقت کے علماء اس مسئلے کو روک نہ سمجھے اور انہوں نے بہت برا خیال کیا. علماء کی بات کر رہا ہوں. اور اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معزول کر دیا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معزولی اللہ کی طرف سے ہے, اس فعل کی سزا ہے کہ اس نے گنبد خضرا کا مشورہ دیا تھا. اب ہمیں گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نعوذ باللہ من ذالک واللہ کوئی نفرت نہیں ہے, کوئی چیڑ نہیں ہے.
اس لیے کہ گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی زیارت ہے، ایک ایسی قبر ہے جہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں بدعت نہیں ہوتی، جہاں چڑھاوے نہیں چڑھتے، جہاں مرغے بکرے بالکل نہیں چڑھتے. اس لیے ہم اس سے خوش ہیں الحمدللہ، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ چیزیں کی جاتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہوتی. تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ان شرک اور بدعات سے پاک ہے، اور پورے سعودیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد بنا ہوا ہے. باقی جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں سب کی قبریں کچی ہیں، کسی ایک صحابی کی قبر بھی پکی نہیں ہے اور کسی صحابی کے اوپر گنبد نہیں بنا ہوا ہے، سب کی قبریں کچی ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت البقیع کے قبرستان میں جاؤ بالکل باقی قبروں کے ساتھ زمین کے برابر ہے، اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے بطور نشان. اب آخر میں یہ حدیث آپ کے سامنے اسی گنبد کے بارے میں جو ہے بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ تعالیٰ ختم کرنے کی کوشش کروں گا. صحیح بخاری کتاب الفضائل چیپٹر حدیث نمبر 10,667، صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 3,324. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پر. تو الحمدللہ مدینہ منورہ میں جو ہے بدعت نہیں ہوتی ہیں، شرک نہیں پائے جاتے الحمدللہ تعالی، یہ چیزیں وہاں پر نہیں ہوتی. اور سعودیہ سے دشمنی صرف اسی بنیاد پر ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے انڈیا پاکستان کے اندر درگاہوں کے اوپر جو ہے میلے لگتے ہیں، عرس چلتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، بکرے چڑھتے ہیں، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نہیں چڑھتے. تو یہاں سے میں ایک چیلنج دیتا ہوں کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر نیاز و نظر نہیں چڑھتی، بکرے نہیں چڑھتے، منت نہیں مانگی جاتی، تو کیا یہ اولیاء اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ان کی قبروں کے اوپر جو ہے نیاز و نظر چڑھائی جاتی ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں؟ اب آخری حدیث جامعہ ترمذی 218 کتاب الفتن چیپٹر، فتنوں کے چیپٹر میں یہ حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے. کچھ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہاں ایک درخت آیا جس کا نام ہے ذات انوار، وہاں مشرکین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اسلحہ لٹکا دیا کرتے تھے. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہمیں بھی کوئی ہمارے لیے بھی کوئی درخت متعین کر دیں کہ ہم بھی اپنی منت مراد درخت سے مانگیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آنکھوں میں آنسو آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اما یشرکون. او میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ نہیں اللہ شرک سے پاک ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے رب شرک سے پاک ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی 138 نمبر آیت پڑھی. جب موسیٰ کے صحابہ نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتقاد کر بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیا جائے کہ ہم اس پر اعتقاد کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنا ڈرا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے. حالانکہ صحابہ نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہی تھی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بہت ڈرتے تھے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے جناب، یہ کسی مولوی کی تعلیم نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور اگر اس کے بعد ہمیں اگر گستاخ رسول کہا جائے وہ خود گستاخ رسول ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کی پیروی کریں گے اور تا قیامت کرتے رہیں گے انشاءاللہ.